الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکلے اور بہت بڑی تعداد تھی۔ کسی بھی آبادی میں سے اتنی بڑی تعداد جتنی بھی خاموشی سے نکلے تو بہرحال کچھ نہ کچھ شور ہو ہی جاتا ہے، تو ایسے میں آس پاس لوگوں کو پتہ لگ جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ فرعون اور ان کی قوم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی، تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اپنی فوج لے کر ان کا پیچھا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں دریا کلزم پڑتا تھا اور وہ بڑا گہرا تھا، اس کو اس طرح سے پار کرنا یہ ممکن نہیں تھا، اور ویسے بھی ہر بندہ پانی کو پار کر بھی نہیں سکتا، اور جبکہ ان کے ساتھ ہر طرح کے لوگ تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی قریب پہنچ گیا۔ اور کافر کی یہ فطرت ہوتی ہے جب یہ طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے، چنانچہ ڈول بجاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے اور اس طرح کی صورتحال میں، چونکہ بنی اسرائیل کا ان کے دلوں میں ذرا بھی کوئی رعب نہیں تھا، تو اس انداز سے وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب میں پہنچ گئے۔ تب اس بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، سامنے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، پیچھے سے فرعون آ گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طرح کے خدشے کے اظہار کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور انبیاء کرام کے جملے اور گفتگو کوئی اتفاقی نہیں ہوتے، یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ دین کا کام کرنے والے اس امت کے امتی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ویسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ دین کا کام کرنے والے لوگ اس کا دن رات مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اس کے اتفاقات اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں، وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس کے کنارے پہ مارو، اور ضمن میں ایک بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی، اور یہ خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہے کہ عام طور پر آج کل نیٹ پر انبیاء کرام کی کچھ ویڈیو اور اس طرح کی فلمیں چل رہی ہیں، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم سب کا متفقہ عقیدہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہر نبی اپنے وقت پر دنیا کے تمام انسانوں سے حسین بھی ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت کے سب لوگوں سے زیادہ معزز بھی ہوتے ہیں، باوقار بھی ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے تصور سے ان کی کوئی بھی تصویر نہیں بنا سکتے۔ تو اور جو کچھ اس میں ان کی زندگی کے حالات دکھائے جاتے ہیں وہ عام جیسے یہ ہیرو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فلموں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے انداز میں کسی کو کسی انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ انبیاء کرام کا ایک تشخص جو ہم بار بار دینی گفتگو سن کر اپنے ذہنوں میں قائم کیے ہوئے ہیں، اس کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور ان کا تشخص
اور ہمارے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، تو ان کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، بہت سارا کچھ گناہ ہے، لیکن یہ بڑا سنگین گناہ ہے، اس سے ہمیشہ ہی گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ پانی کے اندر ہی سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑکیوں کا انتظام بھی فرما دیا تھا، تو پانی رک گیا تھا، زمین تک وہ جگہ خالی ہو گئی تھی، اور ان میں سے یہ گزر رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جب بنی اسرائیل والے سارے گزر گئے اور فرعون کا پورا لشکر اندر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملنے کا حکم دے دیا۔ اسی کا ذکر ہے کہ جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا تھا، پھر ہم نے تم سب کو بچا لیا تھا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس سارے منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان تھا بنی اسرائیل پر۔ چنانچہ اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اب ہمارے کہے ہوئے پر عمل کرو، ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، اور ایمان نہ لانا یہ تمہاری طرف سے احسان فراموشی تصور کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔